السلام علیکم۔ دی 40 رول آف لو، 40 چراغ عشق کے الف شب کا ناول ہے جو ترکی کی رہنے والی ہے اور کچھ امریکہ کے منظر نامے ہیں۔ یہ 2 فریموں میں چلنے والا ناول ہے جو پوری دنیا میں ترجمہ ہو کے پڑھا جا رہا ہے۔ ایک فریم 1244 کے لگ بھگ چلتا ہے جو کونیا کے اور بغداد کے کچھ منظر نامے ہیں، اور دوسرا فریم ماڈرن دور کا ہے جو 2008 میں چلتا ہے۔ دونوں ہی صوفیزم کی طرف لے کے جاتے ہیں، ایک ماڈرن لڑکی کو جو اپنے گھر سے تنگ ہے اور محبت کی تلاش میں، اور دوسرا مولانا جلال الدین رومی جو بہت بڑے عالم ہیں، لیکن اس کے بعد جب شمس تبریز سے ملتے ہیں تو صوفیزم کی طرف چلے جاتے ہیں، اور ان کے پھر نظمیں اور کتابیں پوری دنیا میں پڑھی جا رہی ہیں۔ تو یہ فریم دراصل 1244 کا ہے، کونیا کا کوئی منظر نامہ۔ کچھ صوفی یہاں تک کہتے ہیں کہ انسان کلام کرتے ہوئے قرآن ہے، یہ صریحاً کفر نہیں۔ پھر مجھے نہیں معلوم کہ کفر اور کیا ہے۔ پھر یہ سرگرداں درویش ہیں اپنے ماحول سے نام موضوع لوگوں کو کہ ایک اور قسم کلندری، ایدری، جامی و مختلف ناموں سے پہچانے جاتے ہیں۔ میں کہوں گا یہ بدترین ہے۔ آدمی جو کہیں ایک جگہ رہ بس نہیں سکتا وہ کیا بھلائی کر سکتا ہے؟ اگر انسان کو کسی کی ملکیت کا، کسی کی نسبت کا احساس نہ ہو تو وہ کسی سمت میں بھی بہہ سکتا ہے، جیسے ہوا میں خشک پتا، شیطان کا پکا شکار۔ فلسفی صوفی سے بہتر نہیں، وہ غور و فکر کرتے اور کیے چلے جاتے ہیں، یوں جیسے ان کی محدود دماغ کائنات کے بیف الفہیم ہونے کی سمجھ سکیں گے۔ فلسفی اور صوفیوں کے درمیان ساز باز کی دلالت کرتی ایک آیت ہے۔ ایک روز کوئی فلسفی کسی درویش سے ملا، وہ دونوں فوراً اچھے دوست بن گئے۔ دونوں کئی روز باتیں کرتے رہے، ایک دوسرے کے کہے جملے مکمل کرتے رہے۔ آخرکار جب وہ جدا ہونے لگے تو فلسفی نے گفتگو کے بارے میں کہا، وہ سب کچھ جانتا ہے اور یہ دیکھتا ہے۔ اس کے بعد صوفی اپنی رداد بیان کی، میں جو کچھ دیکھتا ہوں یہ جانتا ہے۔ صوفی خیال کرتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے اور فلسفی سمجھتا ہے وہ جانتا ہے۔ میری رائے میں دونوں ہی کچھ نہیں دیکھتے اور کچھ نہیں جانتے۔ کیا وہ نہیں سمجھتے کہ سادہ، محدود اور انجام کار فانی انسان کے طور پر ہم اس سے زیادہ جاننے کی توقع نہیں کی جا سکتی جتنا ہمیں جاننا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ کوئی انسان جو حاصل کر سکتا ہے وہ ہے خدا بار تعالیٰ کے بارے میں سرسری علم۔ ہماری ذمے خدا کی تعلیمات کی تعبیر کرنا نہیں بلکہ ان کی پیروی کرنا ہے۔ جب بیبرس گھر آئے تو ہم ان معاملات پر بات کریں گے۔ یہ عادت سی بن گئی ہے، ہماری چھوٹی سی روایت۔ جب ہر شب ہم اپنی ذمہ داری سے واپسی کے بعد وہ میری بیوی کا پیش کیا ہوا شوربہ اور روٹی کھاتا ہے، ہم حالات پر گفتگو کرتے ہیں۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ اس کی اشتہا کس قدر خوب ہے۔ اسے مضبوط اور تناور رہنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہے۔ اس جیسے ایک بااصول لڑکے کے پاس اس بدعمال شہر میں کرنے کو بہت کچھ ہے۔ دوسرا منظر نامہ بھی کونیا شہر کا ہے، 30 اکتوبر 1244 کا۔ ناول کا اگلا چیپٹر ہے شمس۔ بس شب بھر میں ہی پہلے اس سے جب مولانا رومی سے میری پہلی ملاقات ہوئی تو میں شکر فروشوں کے سرائے میں شہ نشین پر بیٹھا تھا۔ میرا دل خدا کی بنائی اس کائنات کے جاہ و جلال پر مسرور تھا جسے اس نے اپنے عکس پر تخلیق کیا تھا، تاکہ ہم جس طرف بھی رخ کریں اسی کی جستجو کریں، اسی کی معرفت پا سکیں، اور پھر انسان نے شاذ ہی ایسا کیا۔ میں نے ان افراد کو یاد کیا جن سے میں ملا تھا، گداگر، طائفیں، شرابی، عام لوگ جو ایک مشترک اور عام عارضے کا شکار تھے، خدائے واحد سے جدائی۔ وہ اس قسم کے لوگ تھے جنہیں علماء اپنے مرمری ممبروں سے دیکھنے میں ناکام رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ آیا رومی ان علماء سے مختلف تھے؟ اگر نہیں تو میں نے خود سے عہد کیا کہ مجھے ان کے اور سماج کے نچلے طبقے کے درمیان آبی گزر کا کام کرنا ہے۔ شہر خوابیدہ تھا۔ یہ رات کا وہ پہر تھا جب شب خیز جانور بھی طاری سکون اور عمل میں مکمل ہونے سے ہچکچاتے ہیں۔ شہر کو خوابیدہ دیکھ اور سن کر میں بے پناہ اور انتہائی شاد و فرحان بھی ہو جاتا تھا۔ حیران ہوتے اور سوچتے کہ بند دروازوں کے پیچھے کون سی کہانیاں جی جا رہی ہیں۔ اگر میں نے کسی اور راستے کا انتخاب کیا ہوتا
میں اس قسم کی کہانیاں جی سکتا تھا، لیکن میں نے کوئی انتخاب نہ کیا تھا۔ اگر کوئی انتخاب ہوا تھا، میں نے نہیں بلکہ اس راہ نے مجھے منتخب کیا تھا۔ مجھے ایک حقائق یاد آئی۔ ایک سرگرداں درویش ایک ایسے شہر میں پہنچا جس کے باسی اجنبیوں پر بھروسہ نہ کرتے تھے۔ بھاگ جاؤ، وہ اس پر چلاتے تھے، یہاں تمہیں کوئی نہیں جانتا۔ درویش نے سکون سے جواب دیا، ہاں لیکن میں خود کو جانتا ہوں۔ میرا یقین کرو، اگر اس کے برعکس ہوتا تو بدتر ہوتا۔ جب تک میں خود سے واقف ہوں، میں ٹھیک ہوں، اور جب جو کوئی خود کو جان لیتا ہے وہ گویا خدا کو جان لیتا ہے۔ چاند نے اپنی چاندنی میں مجھے نہلا دیا۔ ریشمی چادر جیسی نازک ہلکی سی بارش شہر پر برسنے لگی۔ میں نے اس مبارک لمحے کے لیے خدا کا شکر ادا کیا، خود کو اس کے سپرد کیا۔ زندگی کی تازگی اور اختصار نے مجھے حیران کر دیا اور جذباتی کیا، اور مجھے ایک اور اصول یاد دلایا۔ زندگی ایک عارضی قرضے کی طرح ہے۔ یہ دنیا حقیقت کی ایک سرسری عکس جیسی ہے۔ صرف بچے ہی اصل کو چھوڑ کر کھلونے سے بہل سکتے ہیں، اور پھر بھی انسان کھلونے پر فریفتہ ہو جاتا ہے یا بے قدری سے اسے توڑ کر پھینک دیتا ہے۔ اس زندگی میں ہر قسم کی انتہا سے دور رہو، کیونکہ وہ تمہارے اندرونی توازن کو برباد کر دے گی۔ صوفی کسی بھی انتہا پر نہیں جاتا۔ صوفی ہمیشہ دھیما اور اعتدال پسند ہوتا ہے۔ کل صبح میں جامعہ مسجد جاؤں گا، مولانا رومی کا وعظ سنوں گا۔ وہ اتنے ہی عظیم مبلغ ہو سکتے ہیں جیسا کہ لوگ کہتے ہیں، اگر آخر میں کسی بھی خطیب کی وسعت اور دسترت کا ثبوت اس کے سامعین ہوتے ہیں۔ مولانا رومی کے الفاظ کسی خضر و باغ جیسے ہیں، گوگھرو، جڑی بوٹیوں، جھاڑیوں، سفیدوں سے بھرے، مگر یہ ہمیشہ سننے والے پر منحصر ہے کہ وہ کون سا کیا لیتا ہے۔ خوبصورت پھول فوراً ہی چن لیے جاتے ہیں، جبکہ چند لوگ ہی ہوتے ہیں جو خار اور کانٹوں سے پر پودوں پر توجہ دیتے ہیں۔ لیکن یہ سچ ہے کہ اکثر خار پودوں سے اعلیٰ ادویات تیار کی جاتی ہیں۔ کیا باغ محبت کا بھی یہی معاملہ نہیں؟ محبت اپنے شہر کو کیسے حقدار ہو سکتی ہے اگر کوئی صرف خوبصورت چیزوں کو ہی منتخب کرے، مشکلات کو چھوڑ دے؟ اچھے سے لطف اٹھانا اور برے کو ناپسند کرنا آسان ہے، کوئی بھی ایسا کر سکتا ہے۔ اصل دعوت و مبادرت تو یہ ہے کہ اچھے اور برے سے یکساں محبت کی جائے، اس لیے نہیں کہ اس کے کھردرے کے ساتھ ہموار کو بھی رکھنا ہے، بلکہ اس لیے کہ آپ کو ان تشریحات سے آگے جانا ہے۔ محبت کو پوری طرح سے قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک روز اور باقی ہے، میں اپنے ساتھی اور اپنے رفیق سے ملوں گا۔ میں سو نہیں پا رہا تھا، اور رومی الفاظ و معنی کی سلطنت کے بادشاہ ہیں۔ کیا تم جب مجھے دیکھو گے تو پہچان لو گے؟ مجھے دیکھو، یہ شمس کی ہم کلامی تھی۔ اب رومی کا دربار ہے، کونیا کا ہی منظر ہے۔ 31 اکتوبر 1244۔ بلا شبہ مبارک ہے یہ روز کہ میں اس روز شمس تبریز سے ملا۔ اکتوبر کے اس آخری روز فضا میں ایک نئی خشکی ہے اور خزاں کی رخصتی کا اعلان کرتی ہوا تیزی سے چل رہی ہے۔ اس پہر مسجد معمول کے مطابق پر ہجوم تھی۔ ایک بڑے ہجوم کو تبلیغ کرتے ہوئے میں ہمیشہ یہ خیال رکھتا تھا کہ سامعین کو بھول نہ جاؤں، اور ایسا کرنے کا صرف ایک طریقہ تھا، ہجوم کو ایک فرد واحد کے طور پر تصور کرنا۔ ہر ہفتے سینکڑوں لوگ میرا واز سنتے، لیکن میں ہمیشہ صرف ایک شخص سے بات کرتا، وہ جو میرے الفاظ کو اپنے دل میں گونجتے سنتا، وہ جو مجھے کسی سے بڑھ کر جانتا تھا۔ جب میں واز کے بعد مسجد سے نکلا تو میں نے اپنے گھوڑوں کو اپنے لیے تیار پایا۔ گھوڑے کی عیال میں سونے کی لڑیاں اور ننھی نکرئی گھنٹیاں پروئی گئی تھی۔ مجھے ہر قدم پر گھنٹیوں کی چھنکار سنائی دی، لیکن راستہ روکتے اتنے بہت سے لوگوں کے باعث تیزی سے آگے بڑھنا ناممکن تھا۔ ناپیتلی رفتار سے ہم ساختہ حال دکانوں اور گھاس پھوس کی چھتوں والے گھروں کے قریب سے گزرے۔ سائلوں کی پکاریں، بچوں کی چیخو پکار، چاند سکے کمانے کی خاطر گداگروں کی صدائیں گھل مل گئی تھیں۔ میں ان سے پیشتر لوگ چاہتے تھے کہ میں ان کے لیے دعا کروں۔ کچھ بس میرے قریب ہو کر چلنا چاہتے تھے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو زیادہ بڑی توقعات کے ساتھ آئے تھے، جو مجھ سے چاہتے تھے کہ میں ان کی دائمی بیماری، سحر یا کالے جادو سے نجات دلاؤں۔ یہی لوگ مجھے پریشان کرتے تھے۔ وہ کیوں کر یہ دیکھ نہ پاتے تھے کہ میں کوئی پیغمبر یا ولی نہیں؟ کیوں نہیں سمجھتے تھے کہ میں معجزے کر دکھانے کے قابل ہی نہیں؟ جب ہم ایک موڑ موڑے اور شکر فروشوں کے سرائے کے قریب پہنچے تو مجھے ہجوم سے راہ بناتا ہوا ایک سرگرداں درویش دکھائی دیا۔ وہ اپنی چیرتی نگاہوں مجھ پر جمائے ہوئے میری طرف آ رہا تھا۔
توجہ مرکوز اور خود گرد تھا، اس کے کوئی بال نہ تھے، نہ داڑھی تھی، نہ بھویں تھی، اگرچہ اس کا چہرہ اس قدر چوڑا تھا جتنا کسی آدمی کا ہو سکتا ہے، مگر اس کے تاثرات ناقابل فہم تھے، لیکن وہ اس کا ظاہری حلیہ نہ تھا جس پر میرا تجسس بیدار ہو۔ اتنے برسوں میں نے ہر قسم کے درویشوں کی معرفت حق کے سفر میں کونیا سے گزرتے دیکھا تھا، گدے ہوئے جسم کے ساتھ، کانوں میں بالیاں اور ناک میں نت کے ساتھ۔ ان میں سے بیشتر لوگ لطف اٹھاتے تھے کہ ان کے پورے وجود پر سرکش لکھا ہے تھا۔ وہ اپنے بال بہت بڑھا لیتے تھے، بالکل ہی سر داڑھی منڈوا لیتے تھے۔ بعد قلندری درویش تو اپنی زبان اور پستان تک چلوا لیتے تھے۔ سو جب میں نے اس درویش کو پہلی بار دیکھا تو اس کا برونی خول نہ تھا، اس نے مجھے چکا دیا۔ اگر میں کہنے کی جرت کروں تو اس کی نگاہ تھی، اس کا نظر جما کر ٹکٹی باندھ کر دیکھنا۔ اس کی سیاہ نگاہیں مجھ میں کسی خنجر سے زیادہ تیزی سے گڑ رہی تھی۔ وہ سڑک کے اندر میں کھڑا تھا اور اپنے بازو بلند کر لیے، یوں جیسے وہ نہ صرف جلوس کو بلکہ وقت کے بہاؤ کو بھی روکنا چاہتا تھا۔ کسی اچانک وجدان کی طرح مجھے اپنے جسم کے ایک دھچکا سا لگا۔ میرا گھوڑا گھبرا گیا اور اپنے سر سے اوپر نیچے جھٹکتے ہوئے اونچی آواز میں ہنہنانے لگا۔ میں نے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اتنا بے دگ گیا کہ مجھے گھبراہٹ ہونے لگی۔ میری نظروں کے سامنے درویش میرے گھوڑے کے قریب پہنچا، جو بھدک رہا تھا اور سم مار رہا تھا۔ بے حد دھیمی سرگوشی میں مجھ سے کی جانور ہانپنے لگا ہے، مگر جیسے ہی درویش نے آخری بار ہاتھ ہلایا وہ فوراً پرسکون ہو گیا۔ ہجوم ایک جوش سا دوڑ گیا۔ میں نے کسی کو زیر لب بڑبڑاتے سنا، یہ کالا جادو ہے۔ اپنے گرد پیش سے غافل درویش نے مجھے تجسس سے دیکھا۔ اے مشرق و مغرب کے عظیم عالم، میں نے آپ کے بارے میں بہت سنا ہے۔ میں آج یہاں ایک سوال پوچھنے آیا ہوں، کیا مجھے پوچھنے کی اجازت ہے؟ پوچھئے، میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ خوب، اس کے لیے آپ کو گھوڑے سے اتر کر میری سطح پر میرے برابر کھڑا ہونا ہوگا۔ میں یہ سن کر اس قدر حیرت زدہ ہوا کہ لمحے بھر کو تو میں کچھ بول ہی نہ پایا۔ میرے ارد گرد لوگ بھی حیران تھے، اس سے پہلے کوئی بھی کبھی بھی مجھ سے مخاطب ہونے کی جرت نہ کر پایا تھا۔ مجھے اپنا چہرہ سرخ پڑتا اور پیٹ میں کوفت اور جھنجھلاہٹ سے بل پڑتے محسوس ہوئے، لیکن میں اپنی انار نفس پر قابو پانے میں کامیاب رہا۔ اپنے گھوڑے سے اتر آیا۔ درویش پہلے ہی رخ مڑ کر چلنا شروع ہو چکا تھا۔ ارے رکیے، اب مہربانی، میں آپ اس کے برابر پہنچتے ہی پکار کر بولا، میں آپ کا سوال جاننا چاہتا ہوں۔ وہ رکا اور مڑا، لیکن پہلی بار مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ٹھیک ہے، مجھے بتائیے کہ آپ کے خیال میں ان دونوں میں سے کون عظیم تر ہے، پیغمبر محمد یا صوفی بسطامی؟ یہ کس قسم کا سوال ہے؟ میں نے کہا، جب واجب التعظیم پیغمبر آخری الزماں کا موازنہ ایک بدنام صوفی سے کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارے گرد ایک متجسس ہجوم جمع ہو چکا تھا، لیکن درویش کو لگتا تھا ان حاضرین کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ ابھی بھی غور سے میرے چہرے کو پڑھتے اس نے اصرار کیا، براہ مہربانی اس بارے میں سوچئے، کیا پیغمبر نے کہا نہیں تھا، اے خدا مجھے معاف فرما، میں تجھے ویسا نہیں جان سکا جیسا مجھے جاننا چاہیے تھا؟ جبکہ بسطامی نے کہا تھا، تعریف ہے میرے لیے، میں خدا کو اپنی چادر تلے رکھتا ہوں۔ اگر ایک خود کو خدا کے مقابلے میں اس قدر حقیر سمجھتا ہے، جبکہ دوسرا خدا کو اپنے اندر رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے، تو دونوں سے کون عظیم ہے؟ میرا دل میرے حلق میں دھڑکنے لگا۔ سوال اب مزید مبہم نہ رہا تھا۔ در حقیقت یوں محسوس ہوا جیسے پردہ اٹھایا جا چکا ہے اور اس کے نیچے ایک پیچیدہ معمہ میرا منتظر تھا۔ گزرتی ہوا کی طرح ایک مسکراہٹ درویش کے چہرے کو چھو کر گزری۔ اب میں جان گیا تھا کہ وہ کوئی دیوانہ نہیں، وہ ایک سوال لیے آدمی ہے، ایک سوال جس کے بارے میں نے پہلے کبھی نہ سوچا تھا۔ میں سمجھ گیا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ میں نے بات شروع کی، نہ چاہتے ہوئے کہ وہ میری آواز میں موجود لرزش کو محسوس کرے۔ میں دونوں بیانات کا موازنہ کر کے بتاؤں کہ کیوں۔ بسطامی کا بیان بلند تر لگتا لیکن حقیقت سے برعکس ہے۔ میں سننے کو بےتاب تھا۔ درویش نے کہا، آپ جانتے ہیں خدا کو محبت ایک بحر بیکراں ہے، انسان جتنا پانی اس سے لے سکے لینے کی جدوجہد کرتے ہیں، لیکن جام کار ہم میں سے ہر کوئی جتنا پانی لے سکتا ہے وہ ہمارے پیالے پر منحصر ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس اتنا بڑا پیالہ ہوتا ہے جبکہ کچھ کے پاس ڈول، کچھ ایسے ہیں جن کے پاس صرف پیالے ہوتے ہیں۔ بات کرتے ہوئے دیکھا درویش کے چہرے کے تاثرات کھلی تحسین میں بدلے، پھر کسی ایک ایسے شخص کی سی مسکراہٹ میں جس نے کسی دوسرے کو الفاظ میں اپنے خیالات کو پہچان لیا ہو۔ بسطامی کا برتن چھوٹا تھا، اس کی پیاس گھونٹ بھر کے بعد بجھ گئی۔ وہ جس مرحلے پر تھے اسی میں خوش تھے۔
یہ شاندار بات ہے کہ انہوں نے اپنے اندر خدا کو پہچان لیا، مگر پھر بھی خدا اور ذات کے درمیان امتیاز کی باقیات تو موجود تھیں، وحدت حاصل نہ ہوئی۔ جہاں تک پیغمبر کی بات ہے، وہ مسوا تھے، چنے گئے تھے اور ان کا پیالہ کہیں بڑا تھا۔ اس وجہ سے خدا ان سے قرآن میں پوچھتا ہے، کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ یوں ان کا دل کھول دیا، ان کا پیالہ لامحدود تھا، ان کے لیے پیاس کی بات پیاس تھی، کوئی حیرت کی بات نہیں۔ انہوں نے سنایا، ہم تجھے ویسے نہیں جانتے جیسا ہمیں جاننا چاہیے، اگرچہ یقیناً وہ خدا کو یوں جانتے ہیں جیسے اور کوئی نہیں جانتا۔ خوش دلی سے ہنستے ہوئے درویش نے سر ہلایا اور میرا شکریہ ادا کیا۔ پھر اس نے اظہار تشکر میں اپنا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھا اور کچھ لحظ اس طرح کھڑا رہا، لیکن ہماری نگاہیں دوبارہ ملی۔ میں نے دیکھا کہ اس کی نگاہوں میں نرمی کا شعبہ سا آ گیا ہے۔ میں اس سرمئی نظارے میں درویش کے پاس سے گزر کر آگے بڑھا، جو سال کے ان دنوں ہمارے شہر کے لیے مخصوص تھا۔ ہمارے قدموں میں چند خشک پتے بکھرے گئے۔ درویش نے ایک نئی دلچسپی کے ساتھ مجھے دیکھا اور ٹہلتے سورج کی مدھم پڑتی دھوپ میں ایک لحظے بھر کو میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں میں نے اس کے گرد عنبرین ہالہ دیکھا۔ وہ احتراماً میرے سامنے جھکا، میں اس کے سامنے جھکا۔ مجھے نہیں معلوم کتنی دیر ہم اس طرح رہے۔ ہمارے سروں پر معلق آسمان گہرا نیلا ہو گیا، ہماری گفتگو کے تبادلے کو ایسی حیرانی سے دیکھتے ہوئے جس کی حدیں ناپسندیدگی کو چھوتی تھی۔ کچھ دیر بعد ہم ارد گرد ہجوم میں گھبراہٹ بلی کھلبلی سی شروع ہوئی۔ انہوں نے مجھے اس سے پہلے کبھی کسی کے سامنے جھکتے نہ دیکھا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ میں ایک سادہ سے سرگردہ درویش کے سامنے جھک گیا تھا۔ اس پر میرے قریب ترین شاگرد سمیت کچھ لوگ سخت حیرت زدہ رہ گئے۔ وہ درویش ضرور فضا میں موجود ناراضگی کو محسوس کر رہا ہوگا۔ بہتر ہوگا اب میں چلوں، آپ کو آپ کے عقیدت مندوں کے ہمراہ چھوڑ دوں۔ اس کی آواز گھٹ کر مخملی دف تک محدود ہو گئی، تقریباً ایک سرگوشی جیسی۔ ٹھہریے، میں نے ٹوکا، ابھی مت جائیے، براہ مہربانی رکیے۔ مجھے اس کے چہرے پر تفکر کی جھلک دکھائی دی۔ اس نے سنجیدگی سے ہونٹ سکیڑے، یوں جیسے وہ کچھ مزید کہنا چاہتا تھا اور کہہ نہ سکا، اور کہنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں نے وہ سوال سنا جو اس نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں تھا۔ اس کے متعلق کیا معاملہ ہے عظیم مبلغ؟ مجھے بتائیے آپ کا پیالہ کتنا بڑا ہے؟ پھر کہنے کو اور کچھ باقی نہ رہا، ہمارے پاس الفاظ کم پڑ گئے۔ میں نے درویش کی طرف قدم بڑھایا، اتنا قریب میں اس کی سیاہ آنکھوں میں موجود سنہری دھبے دیکھ سکتا تھا۔ اچانک مجھ پر ایک عجیب احساس غالب آ گیا، یوں جیسے میں لمحہ بھر جو پہلے گزر چکا تھا، ایک بار نہیں درجن سے زائد بار مجھے چھوٹی چھوٹی تفصیلات یاد آنے لگی۔ اپنے چہرے پر نقاب ڈالے ایک قدور دبلا پتلا شخص اور اس کی فروزہ انگلیاں، تب میں جان گیا درویش جو میرے سامنے کھڑا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہی آدمی تھا جو میرے خوابوں میں آ رہا تھا۔ میں جان گیا کہ میں نے اپنا رفیق ڈھونڈ لیا ہے، لیکن خوشی اور مسرت سے بے خود ہونے کی بجائے، جیسا کہ میں نے اپنا ہمیشہ خیال کیا تھا، ایسے موقع پر ہو جاؤں، مجھے ایک سروسی دہشت اور رعب نے اپنی گرفت میں لے لیا۔ منظرنامہ ماڈرن دور میں آ جاتا ہے، اور ماڈرن دور کی ایلا جو محبت کی تلاش میں ہے نارتھ ہیمپٹن میں ہے، اور 8 جون 2008 کو لکھا جا رہا ہے۔ سالوں میں محصور اور خوابوں سے محروم ایلا کو معلوم ہوا کہ عزیز سے خط و کتابت سے متعلق کئی باتیں اسے حیرت زدہ کرتی تھی، خصوصاً یہ حقیقت ایسا ہو رہا تھا دونوں ہر طرح سے ایک دوسرے سے اس قدر مختلف سے کہ اسے حیرت تھی کہ ان میں ایسا کیا مشترک تھا جو ایک دوسرے کو اتنا تواتر سے ای میل کرتے تھے۔ عزیز کسی جگسا پزل کی طرح تھا جسے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے مکمل کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس کی ہر نئی ای میل کے ساتھ پزل کا ایک اور ٹکڑا اپنی جگہ رکھا جاتا تھا۔ ایلا کو ابھی پوری تصویر دیکھنا تھی، لیکن اب تک وہ جس شخص کے ساتھ خط و کتابت کر رہی تھی اس کے بارے میں چند باتیں ہی دریافت کر پائی تھی۔ عزیز کے بلاغ سے اسے معلوم ہوا تھا وہ پیشہ ور فوٹوگرافر ہے اور دنیا گھومنے کا شوقین ہے۔ وہ دنیا کے دور افتادہ گوشوں میں سفر کرتا ہے، اسی قدر فطری اور احسان محسوس کرتا ہے جیسے اپنے آس پڑوس کے کسی پارک میں سیر کرتا پھر رہا ہو۔ اپنے اندر وہ ایک پکا خانہ بدوش تھا جو ہر کہیں کا سفر کر چکا تھا، سائبیریا، شنگھائی، کلکتہ، ہر جگہ خود کو پرسکون محسوس کرتا تھا۔ صرف بیک پیک اور بانسری کے ساتھ سفر کرتے اس نے ایسی جگہوں پر دوست بنا رکھے تھے جنہیں ایلا نقشے پر نہیں ڈھونڈ پاتی تھی۔ سخت گیر سرحدی محافظ، مخالفانہ حکومتوں سے ویزا حاصل کرنے کی مشکلات، پانی کے ذریعے ہونے والی بیماریاں، آلودہ کھانے کے باعث آنتوں میں کوئی خرابی،
حملے کیے جانے کا خطرہ، حکومتی فوجوں اور باغیوں کی جھڑپیں، اسے مشرق مغرب شمال جنوب کے سفر سے کوئی بات روک نہ سکتی تھی۔ ایلا نے سوچا عزیز ایک طوفانی آبشار تھا، جہاں وہ قدم رکھنے سے بھی خائف ہوتی وہ وہاں پوری قوت سے تلاطم میں آتا، جہاں وہ کچھ کرنے سے ہچکچاتی تھی وہاں وہ پہلے کام کرتا، فکر بعد میں کرتا۔ دی 40 رول آف لو، 40 چراغ عشق کی کتاب جاری ہے، چینل کو سبسکرائب کریں۔